مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 194 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 194 ہجری میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دھرتی میں کچھ کام ایسے کیے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کے یاد کرنے کا سبب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم میں بھی مضبوط ہیں اور اپنے اساتذہ کی قدر کرنے والے بھی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شروع فرمائی ہے تو اپنے اساتذہ کو اس میں ترجیح دی ہے۔ مثلاً امام بخاری کے استاذ الاستاذ بنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی روایت میں امام بخاری کے شاگردوں سے شروع کی۔ آپ صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پہلی روایت کو اٹھائیں تو وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن، یہ پوری سند ہے۔ تو اس میں جو پہلا راوی ہے حمیدی، اس کا نام ہے عبداللہ بن زبیر المکی اور یہ شاگرد ہے امام عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی کا اور وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ تو امام بخاری نے اتنے بڑے مولوی ہونے کے باوجود بھی اپنے اساتذہ کی قدر یوں کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے بخاری شروع کی اور پھر بخاری کو چلایا ہے۔ تو بڑے مین اساتذہ امام بخاری کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے شاگرد لائے۔ مثلا امام بخاری کے صحیح بخاری میں خاص روایتیں ہیں، ان کی تعداد 22، ان کو کہتے ہیں ثلاثیات بخاری۔ ان میں 19 روایتوں کی روایت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے۔ مثلا خلاد ابن یحییٰ امام بخاری کے استاد ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ مثلا مکی بن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ان سے روایت لائیں۔ اچھا، پھر جب صحیح بخاری ختم کی ہے تو پھر بھی امام ابو حنیفہ کو نہیں بھولے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے تو بخاری شریف کی آخری کتاب کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس کا آخری باب نمبر 93 ہے جس سے ہم صحیح بخاری کے اختتام پہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ باب ہے۔ اس باب میں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث تو ہے وہی مشہور ترین حدیث جو ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی سند میں امام ابو حنیفہ کے شہر کی عزت کی ہے۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم۔ 4 راوی لائے ہیں شروع میں، حضرت احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع۔ ابو زرع کا نام حریم ہے، حاشیہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 باتیں ایسی ہیں اللہ کو بہت پیاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکی ہیں، وزن اعمال میں بہت ان کا وزن ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ صرف حضرت ابو ہریرہ مدنی ہے۔ پہلے 4 راوی کون ہیں؟ شرح کرمانی کی 25ویں جلد میں اس پہ لکھا ہے فیہ لطائف اربعۃ کلہم کوفیون، کہ یہ 4 محدث امام ابو حنیفہ کے شہر کے۔ تو امام بخاری، امام ابو حنیفہ اپنے استاذ الاساتذہ کی اتنی قدر کرتے۔ یہ میں نے بات اس لیے شروع کی ہے کہ جو آپ طالب علم بیٹھے ہیں نا، آپ طالب علم ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی قدر کرنی ہے۔ طالب علم 2 وجہ سے ترقی کرتا ہے، ایک استاذ کی قدر کرے، ایک استاذ کے کمر پیچھے اس کے لیے دعائیں کرے۔
جو منہ پہ قدر نہ کرے، کمر پیچھے کہے اے بےمان اس حالت مسلط ہے، اس طرح کی باتیں اپنے اساتذہ کے بارے میں کہے تو پھر وہ طالب علم کامیاب نہیں ہوتا۔ میں ان طالب علموں کو اپنے دور کے وقت سے جانتا ہوں جو روزانہ کہتے تھے اللہ کرے انشاءاللہ آج استاد دی جنگ بنی ونجے، یہ کلاس میں آنے سے پہلے کہتے تھے۔ آج کوئی ریڑھی لگا کے ٹھہرا ہے تو کوئی جیل میں ٹھہرا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، استاذ کی قدر کریں۔ میں جب ثالثہ میں منطق پڑھ رہا تھا تو میرے استاذ محترم جو ہمیں پڑھاتے تھے ماشاءاللہ ہمارے رابطے میں، میں نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں، بات میڈیا کے ذریعے بہت پہنچ جاتی ہے۔ استاد جی اتنی وضاحت نہیں فرماتے تھے جتنی وضاحت باقی استاد فرماتے۔ وہ منطق کا متن پڑھا دیتے، شرح تہذیب کا ملا عبداللہ یزدی نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا۔ ہمارے کلاس میں 4-5 لڑکے ایسے تھے جو استاد جی پہ بولتے تھے، وہ اتنی وضاحت نہیں کرتے۔ ان دنوں میں نئے اساتذہ میں وہ شامل ہوئے تھے، لیکن میں نے اور میرے ایک دوست نے، ہم نے بات طے کی بھئی استاد وضاحت کرے نہ کرے، ہم نے اس استاد کی عزت کرنی۔ اس استاذ کی عزت کا صدقہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کرم کیا اور میں نے ابتدائی منطق کی کتابوں کی شرح اپنے ہاتھ سے تحریر کی، اس ڈھیلے استاد کی قدر کی۔ دورہ حدیث میں نے جن سے صحیح مسلم پڑھی ہے، میرے شیخ ہیں مسلم کے، ان کی عادت وہ متن پہ زیادہ زور لگاتے، شرح پہ نہ جاتے، اور کوئی طالب علم کوئی شرارت وغیرہ کرتا تو بس وہ صرف نظر کرتے۔ تو ہمارے اکثر لڑکے عزت میں کمی لائے، ہم استاد جی کی عزت میں کمی نہ لائے۔ اس کی وجہ اللہ نے مسلم میں 100 نمبر دیے ہیں، اور پھر میں نے مسلم صرف 2 سال پڑھائی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اس درجے کے استاذ میں یہ مسئلہ ہے، نہ بابا، آپ اپنے میں دیکھیں میری عزت کتنی ہے۔ استاذ جو ہوتا ہے نا، وہ عزت چاہتا ہے تو علم دیتا ہے، عزت نہیں دیں گے اسے تو آپ کو جہالت پر راضی رہنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ عربی شاعر ابن حزب وہ کہتا ہے ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ کا 2 باتیں، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک استاذ ہے۔ ان الطبیب والمعلم کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما، عزت نہیں کرے گا وہ تجھے علم نہیں دیں گے۔ فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا، اگر ڈاکٹر سے لڑائی مول لے بیٹھا ہے تو بیماری پہ صبر کرنا سیکھ۔ وَقْنِعْ بِجَهْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، اور اگر استاد سے بے وفائی کی ہے تو اپنی جہالت پر قناعت کرنا بھی سیکھ لے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اس لیے اساتذہ کی قدر میں نے اکابر سے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو آپ عزت اور احترام کرنا سیکھیں۔ کبھی بندہ کس کے خلاف بولتا ہے، کبھی کس کے خلاف، یوں نہیں۔ گپ شپ استاذ بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ اپنے گپ شپ کو اس لیمیٹیشن میں رکھیے، اس محدود معاملات میں رکھیے جو رکھنے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا حمزہ صاحب ہمارے شاگرد ہیں، آپ کے مدرسے کے ناظم تعلیمات لہٰذا اس کی عزت کریں۔ میں سب اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، محتمم پلس ناظم تعلیمات پلس ناظم مدرسہ پلس ناظم مطبخ، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ استاد ہوتا ہے، تو اس لیے عزت اور احترام دینا سیکھیں گے تو آپ کے اوپر علم کی بارش آئے گی۔ اب رہی 1-2 باتیں مزید، یاد رکھو آپ نے علم کو ٹائم دینا ہے، تب آپ کو علوم سینے میں آئیں گے۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک، ہے نفعت العرب میں، نفعت العرب ثالثہ والے کتنے بیٹھے ہیں؟ ثالثہ 1 2 3، ہاں سارے ہو گئے نا، یہ ثالثہ کے آپ نے ثالثہ میں پڑھا ہے نفعت العرب۔ ہاں، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک، امام یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف کا لفظ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ٹکڑا تجھے اس وقت ملے گا جب تو کل کا کل علم کو اپنا حوالے کر دے گا۔ تو یہ نہ ہو میں گپ شپ بھی لگاتا رہوں، میں ادھر ادھر بھی دیکھتا رہوں اور میرے پاس علم بھی آئے، یوں نہیں ہے۔ تو علم کو مکمل وقت آپ دیں گے۔ اچھا، مکمل اوقات دینے میں کچھ لوگوں کے طالب علموں کے دماغ میں ایک فضول بات بیٹھی ہوتی ہے، بھائی یہ طالب علم تکڑا ہے اور یہ ڈھیلا ہے۔ اس دھرتی پر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر بندہ پیدائشی ذہین ہے،
بائی برتھ وہ ٹیلنٹ لے کر آتا ہے، پیدائشی ذہنیت لے کر آتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک بندہ کم عقل مند ہے، ایک زیادہ عقل مند ہے۔ کم عقل مند اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہاں ہے تو یا پاگل ہے یا عقل مند ہے، درمیانی درجہ نہیں ہے۔ یہ یاد کرنے میں کمزور ہے، جی نہیں کہو پاگل ہے، ٹھیک ہے، پھر میں مانوں گا بھئی نوالا بنا کر کان میں ڈال دیتا ہے، اور اگر یہ نوالا بنا کے منہ میں ڈالتا ہے 2 اور 2 4 کی گنتی سے آتی ہے تو یہ کم ذہن نہیں ہے، یہ سست ہے، ورنہ اپنا ذہن لے کر آتا ہے۔ آپ میں سے میں کسی کھڑا کروں اور اسے کو مجھے 1000 تک گنتی سنا دے، وہ مجھے 10,000 تک گنتی بغیر اٹھ کے سنا دے گا، 1 2 3 پوری لین دین اب سنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو 10,000 لفظ آپ کے دماغ میں آئے ہیں، 6,000 قرآن کی آیتیں آپ سے یاد کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایسی باتیں ہیں بھائی، یہ کون ذہن اس دھرتی پر کوئی نہیں ہوتا۔ کون ذہن یا پاگل ہے اور یا پھر بندہ عقل مند ہے۔ جسے 2 اور 2 4 سمجھ آتے ہیں نا وہ عقل مند ہے، کون ذہن نہیں ہے۔ یہ جو کلاس میں بات چلتی ہے کہ یہ بہت جلدی یاد کر لیتے، یہ بہت دیر سے کرتا ہے۔ جو جلدی کرتے ہے اس نے صلاحیتوں کو چلانا سیکھا ہے، اور جو دیر سے کرتے ہے وہ ہے عقل مند لیکن سست ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا نہیں ہے۔ صلاحیت کو اب بروئے کار لائے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک لڑکا تھا، مرد ہے، مرد بن گیا، بڑا ہو گیا، لیکن عورتوں میں پلا، عورتوں میں بڑا، عورتوں میں جوان ہوا، عورتوں کا اثر لیا، زنان خانے میں فیملی روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ شیر نے چھلانگ لگائی اور صحن میں آ گئے تو عورتیں چلائیں، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، جو اس شیر کو بھگا کے لے جائے۔ اور رننا شودیاں تھا اٹھی لڑواونے، شیر کو تو نہیں بھجواونا نا، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تو کہہ رہے مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ یہ جو مرد ہے نا اس کو اپنی صلاحیت بروئے کار لانے کا طریقہ نہیں پتا تھا، تو یہ بھی چیخ رہا ہے مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، کہ جوان نو سڈو بھائی جنے کو سڈو، مرد کو بلاؤ۔ حالانکہ یہ مرد بن جاتا تو شیر ایسے جاتا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی کہ اس نے خود کو مرد مانا تو ہے پر سمجھا نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے طالب علموں میں، ہم ذہین ہیں، ہمیں 10 20 ہزار 50,000 تک گنتی بغیر اٹھ کے آتی ہے، اور ہمیں 5 صفحے سے کتاب کے یاد نہیں ہوتے۔ ہم سست ہیں، ہم نے اپنے بروئے کار، اپنی صلاحیتوں کو لایا نہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یا ہے وہ عقل مند جو کتاب دیکھیں اور خود سمجھ جائے، یا ہے وہ عقل مند جو دیکھے انہیں سمجھ نہ آئے لیکن سمجھانے والا سمجھائے تو وہ کہیں ٹھیک ہے۔ تیسرا کام ہے جسے خود بھی سمجھ نہ آئے، سمجھانے سے بھی نہ آئے۔ یہ تیسرا کام والا ریڑھی لگائے، پہلے 2 والے عالم بن سکتے ہیں۔ خود سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، جو سمجھائے پھر سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ جو آپ نے دماغ میں بٹھا رکھا ہے نا کہ جی مجھے یاد نہیں ہوتا، میں کمزور ہوں، تو یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پھر اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی بدلنا نہیں چاہتی۔ آپ ایک بار اپنے دماغ کو رٹوائیں کہ مجھ سے یاد ہوتا ہے، میں کر لوں گا، میرے اندر صلاحیت ہے، یوں اپنے دماغ کو رٹوائیں، پھر دیکھیں آپ سے یاد کیسے نہیں ہوتا۔ آپ دماغ کو منوائیں، تیرے پیو یاد کرنا ہے تو یاد نہیں ہو سکے گا اپنے دماغ کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یاد ہو جائے۔ ہم نے بھی کتابیں ایسے پڑھی ہیں کہ میں کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی اپنے ساتھ کوئی 2 بوریاں بادام کی اور 3 بوریاں اخروٹ کی اور 4 بوریاں کانجو کی لے کر نہیں آیا تھا، ہم نے بھی یوں یاد کیا۔ اور میرا رب جانتا ہے کہ زندگی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی بادام شدام تو اپنے طالب علمی زمانے میں دیکھے ہی نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے بندہ عقل مند ہوتا ہے، اس سے عقل مند ہوتا تو سب سے زیادہ عقل مند پنساری ہوتا جو بادام بیچ رہا ہے، وہ سیاڑا ہو گیا تو پساری بڑا بیٹھا ہوا اللہ پہ۔ تو بھئی یہ بات نہیں ہے، صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر کتابیں آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا تو ایسے زبانی یاد رکھنا اور آنکھوں سے یاد رکھنا تو دور کی بات۔ مجھے اپنے قدوری والے سال کی بات یاد ہے، کتاب البیوع البیع ینعقد بالایجاب والقبول وان کان بلفظ الماض، یوں کر کے ہم پورے صفحے اساتذہ کو سنا جاتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، اس پہ کون سا مسئلہ۔ مجھے کافیہ تک کی بعض کتابوں کی عبارات آج بھی حفظ ہے الحمدللہ، یوں میرے دماغ میں۔ میں قرآن کریم کا مکمل حافظ نہیں ہوں، میں نے حفظ مکمل نہیں کیا، لیکن الحمدللہ جو یاد ہے وہ یاد ہے۔
جو نہیں یاد وہ دیکھ کے پڑھ لیتے. تو دماغ میں اپنا ایک بات بٹھا لیں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر مجھے یاد رہے گا. اور اگر یوں یاد نہیں ہوتا پھر دو کام کریں. اللہ سے تو مانگیں گے، ایک کام تو پکا ہے. دوسرا یہ پھر ٹاکرے کی ترتیب بنائیں. ایک لڑکے دو لڑکیوں کو بٹھائیں سامنے، وہ دونوں لڑکے آپ سے پوچھیں اس سوال کا جواب اسی کتاب سبق کا آپ دیں. پھر یوں کمپٹیشن میں، مقابلے میں آپ کو یاد ہو جائے. یہ جو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کتاب کے صفحہ بتا دیتے ہیں، آپ باب بتا دیتے ہیں، کتاب کا حوالہ آپ کو یاد ہے، وہ اس لیے یاد ہے کہ ہمارے ٹاکرے ہوئے ہیں. کبھی غیر مقلد پوچھتا ہے تو جواب، مماتی پوچھتا ہے جواب، رافضی پوچھتا ہے جواب، رضا خانی پوچھتا ہے جواب. تو وہ سوال جواب پر سب کچھ بندے کو یاد ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ترتیب ساتھ رکھیں اور اپنی کتب کو حفظ کرنا سیکھیں اور دماغ میں بٹھائیں. ایک بات مزید کہ یہ جو ہے نا کہ کھیلیں گے کودیں گے بنیں گے خراب، جی نہیں، کھیل کا بھی ایک وقت رکھیں. آپ عصر تا مغرب کھیلنا چاہیں تو ضرور کھیلیں تاکہ آپ کے ذہن کو فریشمنٹ ہو جائے. لیکن اگر کوئی نہ کھیلے، کسی کا مزاج پڑھائی کا ہو اس ٹائم بھی، تو اسے روکیں بھی نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں عصر کے بعد پڑھنے والے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، طالب علم نہ پڑھے اس ٹائم میں. میں نے اپنے پورے 8 سالہ دور طالب علمی میں پورے 8 سال میں ملاؤں تو 6 ماہ بھی نہیں بنتے میرے کھیلنے کے. میں عصر میں پڑھا کرتا تھا. میں تو اندھا نہیں تھا، میں تو اینک ہی نہیں لگی اللہ کو. میں تو اندھا نہیں ہوا جو مجھے اینک بھی لگ جائے، یوں بھی نہیں ہوا. تو اگر کسی کا مزاج کھیلنے کا نہیں ہو اسے مجبور نہ کریں، آپ پڑھائی کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور پھر اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے پر بندے کو ملتا ہے. اللہ سے مانگنے والی چیز ہوگی تو چیز آئے گی. اور پھر ایک بات میں مزید عرض کروں، مذہبی غیرت سے پڑھیں. زکوٰۃ صدقہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کل-عزت کا دفاع کریں گے. ہم صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کریں گے. پیغمبر کی ناموس کا تحفظ لوگ ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ صدقات دے کر جاتے ہیں. اس سے ہمارے اساتذہ کرام کو وظائف ملتے ہیں، اس سے ہماری کتب خریدی جاتی ہیں تملیغ کے درجے میں، اور اس سے طالب علموں کی خوراک ملتی ہے. تو جب کل ہمارے مذہب اور مسلک کے دفاع کی باری آئے اور دلیل دینے میں آئے تو ہم بھیگی بلی نہ بن جائیں. میں کہتے رہتا ہوں کہ جو دفاع دین نہیں کرتا نا مولوی، اسے چاہیے یہ اولا سے لے کر دورہ حدیث اور افتاء تک اپنے تمام اساتذہ کے ہر ماہ کی تنخواہیں بھی واپس کرے، اور ہر کتاب پڑھے ہوئے کی قیمت بھی واپس کرے، اپنے کھانے کا معاملات بھی پورا بل واپس کرے، پھر جائے پیٹرول پمپ لگائے، پھر دین کا دفاع نہ کرے. لیکن اگر دین کا دفاع آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے معاملات دیکھنے ہوں. اور ایک بات میں مزید بھی کہوں، بڑے ادب اور احترام سے ان اساتذہ کرام سے کہتا ہوں، خدا کے لیے طالب علموں کو مارا نہ کریں. روب ضرور رکھیں، مارے نہیں. خصوصاً ہمارے محترم معزز مخدوم قراء کرام. میں کراچی گیا تو وہاں مار میں ہمارے مظفر گڑھ قاری بڑے مشہور ہیں. جتنے مظفر گڑھی ہیں وہ مارنے کی ان کی اپنی ترتیب ہے، ڈنڈے شنڈے انہوں نے بڑے طریقے سے رکھے ہوتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اور بڑے درد دل سے کہتا ہوں، نابالغ کی مار معاف ہو جائے گی. آپ کوئی فقہ کی جزیہ مجھے دکھا دیں، کوئی قرآن حدیث سے دلیل دکھا دیں کہ جو اس طرح کی شور شرابے سے مارا جاتا ہے طالب علموں کو، اس کے ماں باپ نے بھی تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت نہیں دی ہو، اور استاد یوں مارے ڈنڈوں سے، یہ مار قیامت میں معاف ہوگی. کوئی ایک دلیل پڑھ کے بتا دیں میری طرف سے سعودیہ کی گھڑی تحفہ ہے آپ کو. کوئی ایک دکھا. اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قاریوں کو مارنے سے روکتے ہیں. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ اس قاری صاحب کو میں تحفہ دوں گا. یہ کتنے 100 ریال کی ہے وہ قیمت اندازہ لگا لے کہ جو مجھے دلیل کی دنیا میں یہ بات پروف کر دے کہ ماں باپ کی اجازت بھی نہ ہو اور نابالغ بچے کو ڈنڈوں سے مارنا جائز ہے، لے مجھ سے نا. ٹھیک ہے، کوئی ایک دکھا دے. کوئی ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی. حفظ صاحب فرما رہے ہیں تو ان کو کسی کی ماں باپ نے اجازت دی ہوگی، ورنہ نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. یہ جو ڈنڈوں سے آپ نشان بنا دیتے ہیں، یہ کون صاحب بھائی اجازت دیتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کی زیارت کرا دیں، میں اس کا ماتھا چوموں گا. مولانا مارنا کہیں نہیں ہے، صرف ماں باپ کو نابالغ کو مارنے کا اختیار ہے، صرف ماں باپ کو. وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، اور وہ بھی صرف ایک کام پہ.
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، بس کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، بس یہ صرف امی ابے کو، جسٹ فار پیرنٹس، صرف والدین کو اجازت ہے۔ اور تربیت کی خاطر اگر اساتذہ کو ماں باپ اجازت دے دیں تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، ڈنڈا نہیں رکھا جا سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور ہے، ڈانٹ ڈپٹ ایسی ہے جیسے محتمم مدرس کو کرتا ہے، اب محتمم ڈنڈا نہیں چاہتا مدرس کے لیے، محتمم جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وہ، تو اسی لیے اللہ کے لیے نابالغ کو نہ مارے، نابالغ کی مار قیامت میں معاف نہیں ہے، کل اللہ کے رسول اس کے وکیل بن کے آئیں گے، اور جس کا وکیل اللہ کا رسول ہو سامنے والا بچ کے دکھائے۔ اور میرے دوستو، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ نے حفظ کی کلاس پڑھائی ہوتی نا تو تمہیں بڑا تجربہ ہوتا، میرے حفظ کے کلاس کے پڑھے ہوئے حافظ آج بھی مصلح پڑھاتے ہیں، میں نے 3 سال جامعہ تعلیم الاسلام میں حفظ کی کلاس پڑھائی ہے۔ ایسی مذاق کرتے ہیں لوگ، کیا حفظ کی، میرے بھانجوں نے مجھ سے پڑھے ہیں، حافظ قرآن ہے، اللہ حافظ نہیں ہے، حافظ ہیں، پیار سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ میں ایک قاری صاحب کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں اس مولوی صاحب کو جانتا ہوں، وہ عالم ہے مولانا، وہ جب پڑھتے تھے نا ان کے قاری صاحب انہیں پڑھاتے تھے، اس نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب یہ جو کیڑا چل رہا ہے نا، جیکو سادے ٹنوڑا، یہ کیڑا کالا سا جو چلتا ہے، انہیں قاری صاحب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، بچے کی عمر کل ہوگی تو 6 سال ہوگی، تو قاری نے کہا ٹھیک ہے، قاری نے اس کی چیڑ بنا لی، روزانہ اسی کیڑے کو پکڑ کے اس کے منہ پہ چلاتا، اسے کہا پڑھ ورنہ یہ تجھے ماروں گا، بچے کا خون سوکھنا شروع ہو گیا، اور ایک دن بچے کے منہ میں ڈال دیا اس نے وہ کیڑا، بچے نے حفظ چھوڑ دیا۔ آج وہ عالم دین ضرور ہے لیکن حافظ نہیں ہے، اور اس سے پوچھو تو کہتے ہیں فلاں قاری کی مرہون منت ہے، اور وہ قاری اس کے پیچھے آج کل نمازیں پڑھتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں میرا شاگرد، لیکن وہ شاگرد اس سے دل میں کتنا خوش ہوگا۔ اور میں ایسے قاری صاحب کو جانتا ہوں جس کے ایک بچے کے 3 پارے حفظ ہیں، اور اس کی مد غنہ ادغام کی کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہیں، اس نے کہا پڑھو، یوں بازو چڑھایا، پائپ چڑھایا ہوا تھا ڈنڈے پہ، ڈنڈا سامنے رکھا اور بچے کے سر کے بال پکڑے اور یوں الٹا کر کے اوپر ٹپائی ڈالی، ٹپائی ڈال کر پڑھو، اس نے پڑھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ، یوں پڑھا سورۃ الناس تک، ہر غنے پر ہر ادغام پہ اسے مارتا رہا، اور جب سورۃ ناس آئی اس کے بال چھوڑے، اس کی آنکھوں سے خون اتر آیا۔ یہ ماں باپ نے اجازت دی ہے؟ میں ان ظلموں کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں ان درندوں کے خلاف کہہ رہا ہوں جو اپنے شاگرد کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مولانا پنکھوں سے الٹا لٹکا کے مارنا ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، یہ BBC پہ خبریں ہم بدنام نہیں ہیں میڈیا میں ان کو مخاطب ہوں، تو اس لیے اللہ کے لیے یہ کام بالکل نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھائیں آگے۔ اچھا ایک فقہی جو بات بھی کر دوں، حفظ کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ بتائیں، مستحب ہے۔ اور گناہ سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ واجب ہے۔ تو ایک مستحب کے حصول کی خاطر کہ حفظ ہو جائے ہم فرض کو ترک کر رہے ہیں، یہ کون سا ہمارا عقل ہے؟ جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے، ہماری فقہ کا اصول ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے۔ کیا معنی کہ ایک جگہ فائدہ مل رہا ہو لیکن نقصان ہو رہا ہو تو کہتے ہیں نقصان سے بچ جاؤ چاہے فائدہ نہ ملے، نقصان سے بچ جاؤ، تو یہ آخرت کا نقصان ہے۔ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں قاری صاحب، عین اصحاب صفہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طالب علموں کو چبوترا تھا جو صحابہ کرام تھے، میں وہاں بیٹھا ہوں اور ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تھوڑا پڑھنے کا نہیں، آپ یہ افضل جگہ پہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مدینہ پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کی طرف بیٹھے ہیں، آپ یہیں مجھے بیعت کر لیں، میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ گواہی دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں آپ کو، میں آئندہ کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال بیعت ہو گئی ہماری، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ فیصل آباد کے کسی مدرسے کے استاذ تھے، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں حفظ کراتا ہوں۔ بس پھر میری تو وہ قریشی رگ پھڑا کٹھی تھا، میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، کہتے ہیں ماشاء اللہ، میں نے سنا آپ ہمارے قراء کے لیے کچھ اوپر، میں نے کہا نہیں، قراء کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، میں کسی قرآن کے قاری، کسی قرآن کے حافظ کا خدا کی قسم مخالف نہیں ہوں، بلکہ کچھ دنوں پہلے ممدال میں گیا، یہ کبیر والا میں، وہاں جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ کے 50 قراء کرام کو انہوں نے میرے ہاتھوں سے انعام دلائے، اور میں نے ہر قاری صاحب کو انعام بھی دیا اور ہاتھ بھی ملا، مجھے وہاں رونا آ گیا۔
میں نے کہا اللہ کی قسم میں آج میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اصحاب القرآن سے مصافحہ کیا، اور وہ بھی 50 بندوں سے، میں خوش قسمت۔ میں نے کہا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ مولوی مارے پھر بھی غلط ہے، قاری مارے پھر بھی غلط ہے، صرف قاری کی بات نہیں۔ ہمارے بندوں میں کوئی مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کے اپنے مشکات کے لڑکوں کو بھی مارنا شروع کر دے، اولا والوں کو بھی، تو یہ بھی ویسے کل قیامت میں مجرم ہے جیسے کوئی قاری صاحب ہے۔ تو اس لیے میں صرف قاری صاحب کا مخالف نہیں ہوں، غلط کام کا مخالف ہوں۔ تو پھر میں نے اس سمجھایا، تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت پھر بچے حفظ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حفظ نہیں کریں گے تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ اٹھا لیں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس حفاظت کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں نا، جیب میں روزانہ ٹافیاں رکھ لیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے 15,000 روپے، تو ان میں سے 100 روپے کی ٹافیاں پورا مہینہ آپ کے طالب علموں کے لیے چل جائیں گی۔ ہاں جس بچے نے ایک پارہ مجھے سنایا، 1 ٹافی اس کو تحفہ، 1 روپے کی 10 ٹافیاں، 8 ٹافیاں، 5 ٹافیاں تمہیں مل جاتی ہیں، تو تمہاری کلاس میں 30 بچے ہوں گے، 50 ہوں گے، آپ 200 ٹافی لے لیں، 2 مہینے کے لیے آپ ان کو روزانہ ترغیب دے کر کے دیکھیں۔ تو سا ڈنڈا اپنے کو رکھا ہوا ہے، جیرانہ پڑی سی مولا باش کا سی، وہ اکثر والا اللہ باش کیا سی۔ تو یہ کام نہ ہو نا، اس پیار سے ہو تو دیکھے۔ میرا بچہ ہے جب حفظ کرنے میں جا رہا ہے نا، تو اس کو کسی نے ویڈیو دکھا دی گھر میں کسی نے کہ قاری بچے کو مار رہا، تو مجھے میرے بیٹے نے کہا ابو میں قاری کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا جو علماء تھے، میں نے کہا یار میں اسے کیا سمجھاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میرا بچہ حافظ ہو۔ تو یہ اس کے حفظ شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے ہمارے ایک دوست ہیں بہت اللہ والے ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور سلسلہ تصوف میں بیت بھی ہیں، اور بڑا اللہ والا آدمی۔ اس نے مجھے کہا مفتی صاحب، اسے کہنا میں تمہیں قاری سے نہیں پڑھاؤں گا، تمہیں حافظ صاحب سے پڑھاؤں گا، قاری مارتے ہیں، حافظ نہیں پڑھتے، یعنی یوں اسے مائنڈ دینا۔ تو میں نے اسے لے گیا جس قاری صاحب کے پاس ماشاءاللہ وہ 3ری نسل ڈیرہ میں اس سے لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت زبردست قاری صاحب ہیں۔ میں نے اس قاری عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم کا، میں قاری صاحب میں آپ کو کہوں گا آپ حافظ صاحب ہیں، اور آپ میرے بچے کے سامنے کہنا میں حافظ صاحب ہوں۔ اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کا دماغ، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ جب بیٹھے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بیٹا میں حافظ صاحب ہوں، آپ حافظ کے پاس پڑھیں، قاری تو خیر ہے وہ مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اس بچے نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور اچھا بھلا اس کا قرآن حفظ ہو گیا۔ اور میں اس قاری صاحب کو کہتا ہوں، قاری صاحب کو خود کہنا چھوڑیں، قاری صاحب خود اپنے پاس ڈبے رکھتے ہیں ٹافیوں کے، وہاں 3ری نسل اس سے پڑھ رہی ہے، دادا نے پڑھا، پھر باپ نے پڑھا، پوتے نے پڑھا، وہ ایسے پیار سے پڑھاتے ہیں۔ ایک اعلیٰ تشیع لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسکول کا ہے، ان کے پاس پڑھنے آ گیا، ماں نے کہا حافظ بنا دو۔ وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں حضرت، میں نے کہا پکا ٹھکا حافظ بنا دے، بنائیں اسے کبھی نفرت نہ دلانا، تو اعلیٰ تشیع اعمال و سنت بنائیں۔ 2 سے 2.5 سال اس بچے نے لگایا، الحمدللہ حافظ بن گیا۔ اس کے حفظ کی وجہ سے پورا خاندان سدھر گیا۔ کسی اور کو کہتے بھی شیعہ بال آیا بیٹھا تو وہ سنیوں کو نہیں چھوڑیں دے، سارے قاری شیعہ کو چھوڑے نا۔ تو یہ محبت اور پیار میں دیکھو کیسا اچھا اس نے کام کیا۔ تو میں اپنے بچوں کے بارے میں یہ سمجھاتا ہوں، تو آپ حضرات کے سامنے میں درد دل رکھتا ہوں، اللہ کے لیے نابالغ کو نہ مارے، نابالغ کی مار معاف نہیں ہے، اور بالغ یہ بھی نہ مارے۔ کیوں؟ اس نے مارا تو وہ چاہے تو معاف تو کر سکتا ہے، لیکن بری بات ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مدارس کا امیج سامنے لائیں، پیار سے سامنے لائیں، محبت سے لائیں، انشاءاللہ تعالی بچے پڑھ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک، دورہ حدیث سے لے کر تخصص تک، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتے ہیں، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، میں نے کسی استاد سے ایک ڈنڈا بھی ہاتھ پہ نہیں کھایا۔ اولا تھا دورہ، دورہ تھا تخصصات، ایک تخصص بھی نہیں ہے میرے، تینوں تخصصات تک میں نے کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی، تھپڑ نہیں کھایا، کبھی ڈنڈا نہیں کھایا۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پیار دیا، پیار سے پڑھایا، اور کلاس میں ایسے یاد جیسے آپ کو۔ صرف ایک موقع مجھے ذہن میں، مشترکہ جلسہ تھا جمعیت علماء اسلام اور سپاہی صحابہ کا کراچی میں، ادھر بھی پروگرام ادھر، ہم نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا بیان بھی سنا، اور مولانا اعظم طارق شیخ رحمہ اللہ کا بیان بھی سنا، مختلف جگہ ہم دونوں گئے، ایک ہی دن میں مشترکہ تاریخ آ گئی۔ رات کو میں ملحق بالرباعی کے ابواب علم الصیغہ میں یاد نہ کر پایا، جو صبح میں نے استاد کو سنانے تھے۔ صبح کلاس میں استاد جی آئے، اور میں نے کہا پہلے کسی اور سے سنیں گے تو اتنے میں کتاب میں ریوائز کر لوں گا، مجھے اپنے الحمدللہ اللہ پہ اتنا اعتماد تھا۔ لیکن قسمت، مولانا عزیز اللہ عباسی دامت برکاتہم تشریف لائے، میرے صرف اور نحو کے استاد، انہوں نے آ کر پہلے میرے پہ عمر قریشی چکسا کھڑے ہو جاؤ،
پٹھان تھے نا وہ اپنی پشتوں میں، وایا سناؤ، اف اس وقت تو میں نے کہا آج تو مار پسی پئی ہے، سبق تو یاد ہی نہیں تھا نا اس ٹائم، یہ زندگی کا ایک ہی واقعہ۔ میں نے استاد جی کہا استاد جی تھوڑی رعایت، آپ کا گھنٹہ ابھی شروع ہوا ہے، پورے 45 منٹ رہتے ہیں، آپ کو اس 45 منٹ میں نہ سناؤں تو پھر کہا کیا ہوا، یہ رات جلسے پہ گئے تھے نا، تو انہیں پتہ تھا نا استاد تو جانتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی یہ مجھے ٹائم دے دیں، کہتے ہیں نہیں آج تو میں تیرے سے ڈنڈے سے طے کروں گا۔ میں نے کہا استاد جی میرے کیریئر کو داغدار نہ کریں، تھوڑا گزارا استاد جی، آپ کو ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں نے نہ سنایا تو آپ مجھے مارنا۔ کہا جی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، کھڑے ہو کر یاد کرو۔ تو میں اس دن کلاس میں کھڑے ہو کر سبق یاد کیا، ختم ہونے سے ابھی پیریڈ ختم نہیں ہوا تو اس سے پہلے میں نے استاد جی کو سنا لیا۔ میرے وہ استاد جی ہیں، میں کراچی جاؤں ملاقات نہ کروں، استاد جی کا غصے سے فون آ جاتا ہے، آج بھی اتنا پیار کا تعلق ہے۔ میں نے ان سے پوری فقہ بھی پڑھی ہے، صرف بھی پڑھی ہے، نحو بھی پڑھی۔ میرے استاد جی آپ کے مظفر گڑھ کے ہیں، مولانا عبدالرشید تبلیغی صاحب دامت برکاتہم، میں نے ان سے صرف پڑھی ہے اور الحمدللہ ایسے پڑھی ہے کبھی ایک دن بھی مار نہیں کھا۔ میں نے مظفر گڑھ میں نحو پڑھی ہے مولانا محمد اشرف دامت برکاتہم سے، مظفر گڑھ کے ہیں بھائی اشرف صاحب یہاں خان گڑھ کے، میں نے ان سے نحو میر پڑھی ہے۔ اور جب نہ مولانا عبدالرشید بلال صاحب دامت برکاتہم اور ہیں، مولانا عبدالرشید تبلیغی اور ہیں، تو میں نے بھائی مولانا اشرف صاحب سے نحو پڑھی ہے، تو انہوں نے نحو میر کے آخر میں مجھے لکھ کے دیا ہے کہ اس نے مجھ سے کیسے پڑھی اور میں نے کیسے پڑھا ہے۔ یہ میں نے جتنے اساتذہ سے جو پڑھا انہوں نے مجھے لکھ کے دیا۔ یہ ہاں نحو میر کا امتحان ہو رہا تھا تو ہمارے استاد جی نے اپنے استاد کو بلایا کہ ان سے پوچھیں، تو ان کے استاد جی آ کے بیٹھ گئے۔ میرے اولا والے سال کی بات، کتاب پڑھی ہوتی اس لیے روب نہیں تھا کہ کتاب کا ڈر نہیں ہے، باقی استادوں کا احترام اپنی جگہ۔ تو انہوں نے کہا جی جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کتنی قسمیں؟ انہیں پتہ ہے 10 قسمیں، پتہ نہیں بچہ یاد کرے گا نہیں کرے گا۔ میں نے کہا جی 10 ہے۔ انہوں نے کہا جی سناؤ۔ میں نے کہا امر نہیں استفہام تمنی ترجیح یقود نداء عرض قسم تعجب۔ انہوں نے کہا 5 سنائیے، پھر سنا۔ میں نے کہا امر نہیں استفہام تمنی ترجیح یقود نداء عرض قسم تعجب۔ کہا 5 ہیں، اس کی قسمیں 10 ہیں۔ میں نے کہا سر میں 10 سنا رہا ہوں، پھر سنا۔ میں نے کہا امر نہیں استفہام تمنی ترجیح یقود نداء عرض قسم تعجب۔ کہا اچھا ماشاء اللہ۔ اس نے مجھے فسٹ لکھا وہاں، یعنی پڑھنے پہ میں یوں یقین تھا۔ میرے بخاری ثانی کے امتحان کی بات ہے، ہمارے استاد جی دامت برکاتہم نے اپنے استاذ کو بلایا کہ بخاری ثانی کے امتحان لے، تو وہ آ گئے۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو طالب علم یوں تھر تھر کانپ رہے تھے، لیکن میں عزت احترام اپنی جگہ پر کتاب سے نہیں ڈر رہا تھا کہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے اس میں میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے، مجھے آتا ہے۔ صحیح نے کہا بتاؤ گے؟ ہم نے کہا جی بتائیں گے۔ کہا دیکھ لو بخاری یہ مشکل کتاب ہے۔ میں نے کہا سر ان 2 گتوں کے اندر سے پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے، اس سے باہر سے پوچھیں گے تو ہم بتانے کے پکا پابندی نہیں ہے، اس کے اندر سے پوچھیں۔ تو انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ جب ایمان لائے تھے تو کیا کہا تھا؟ بخاری میں روایت ہے۔ میں نے کہا انہوں نے شعر پڑھا تھا، رات کو میں سفر کر کے حضور کے پاس آ رہا ہوں اور رات بڑی لمبی ہو رہی ہے، اوے رات تو لمبی نہ ہو۔ پھر کہتے اچھا لمبی ہو جا، لیکن جب ختم ہوگی تو مجھے کفر سے نجات تو دے دے گی۔ یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی۔ تو انہوں نے کہا جزاک اللہ۔ یعنی اس طرح کی چیزیں انہوں نے گڑونج مڑونج پوچھ نا بھی بچے کو یاد ہو۔ تو آپ یوں محنت کریں، اساتذہ کی قدر کریں، اساتذہ آپ کے ساتھ شفقت کریں، محبت کا معاملہ رکھیں، اور محتمم کی، ناظم کی، استاذوں کی غلطیاں بیان کرنا اور غیبتیں کرنا چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے علوم میں برکت دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو رم خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سوال، اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے یا صرف عرش پر ہے؟ اگر ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے تو استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ عرش اللہ کی ذات سے بڑا ہو کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ سوال کرنے والے کو مجھے لگتا ہے جواب پتہ ہے، لیکن اس کو جواب پہ شرح صدر نہیں ہے۔ ایسے میرے دوستو مجھے پہلے کہتے نا بھی آپ اس پہ بات کرو، دیکھو کتنا اہم سوال آیا اور تو سمجھ کو کہ نہیں بالا کو سمجھاؤ، تو مجھے پہلے کہتے میں کسی علمی ٹاپک کو ٹچ کرتا۔ دیکھو جو اللہ کی ذات ہے نا وہ عقل سے ماورا ہے، عقل سے ماورا۔ عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کر پائے۔ توجہ رکھنا، میں جملہ سمجھا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، ہماری عقل کی حدیں وہاں پر ختم ہو رہی ہیں۔
اس لیے عقل کے پیمانے میں تو نہیں سوچا جا سکتا۔ اب رہا اگلی بات کہ اللہ کی ذات عالیہ کہاں ہے، تو اس بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ جب ہم علماء میں بات کریں گے تو عقیدہ سمجھانے کے لیے لفظ ہے ہوا موجود بلا مکان، موجود بلا مکان ہے۔ طالب علموں میں بات کریں گے تو کہیں گے اللہ حاضر و ناظر ہے، اور عوام میں سمجھائیں گے تو اس لفظ کو آسان سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ رب کریم جو ہر جگہ ہے تو اللہ کتنا بڑا ہے؟ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اس پر لوگ گندے گندے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نعوذ باللہ باتھ روم میں بھی ہے، گندی جگہوں میں بھی ہے۔ تو میں نے کہتا ہوں رمضان المبارک مبارک مہینہ ہے، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا ہر جگہ رمضان ہوتا ہے، کہتے جی ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا واش روم میں بھی ہوتا ہے، کہتے یہ عقل سے پاک ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی ذات بھی عقل سے پاک ہے، اللہ کا معاملہ ہے، گندی جگہوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ اچھا، اگلی بات، استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ثم استوى علی العرش، یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے کہ اللہ نے عرش پر استواء کیا، قبضہ کیا۔ تو استواء کا معنی بھولے لوگوں نے، بھولے بھالے ذہن والوں نے معنی کر لیا جالا سا، کہ استواء کا معنی بیٹھا، علی العرش آن دا عرش، کہ اللہ عرش پر بیٹھا۔ جی نہیں، استواء عرش کو نہیں کہتے، استواء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قبضہ۔ فلما علونا واستوینا، ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ جب ہم نے ان پر فتح حاصل کر لی اور قبضہ کر لیا، جعلناہم مرعا لنسر وطائر، اور ہم نے ان کو گدھوں کے کھانے کے لیے پھینک دیا۔ تو یہ اس کا شعر ہے۔ تو فلما علونا واستوینا سے پتہ چلا کہ قبضہ۔ تو ثم استوى علی العرش، اللہ کا اس کے بعد عرش پر بھی قبضہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اس پر معنی بیٹھا نہیں ہے، ای علی علی العرش، اللہ عرش پہ غالب ہے، اعلیٰ نہیں، اعلیٰ بلندی والا نہیں، غلبے والا۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ اللہ کا عرش پہ قبضہ ہے، اللہ کو تو زمین پہ بھی قبضہ ہے، اللہ کو تو آسمان پہ بھی قبضہ ہے، اللہ کو تو فضا پہ بھی قبضہ ہے، صرف عرش کی بات کیوں کی؟ اس کی وجہ ہے زمین آسمان پورے ملا کر اتنے بڑا حجم نہیں رکھتے جتنا اللہ کا عرش حجم رکھتا ہے۔ پہلے پانی ہے، پھر زمین ہے، پھر آسمان ہے، پھر فضا ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب کچھ ہو گیا، پھر اوپر اللہ کا سمندر ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ کرسی کے معاملے نیچے ہیں، کرسی ہے پھر سمندر ہے۔ اور کرسی کتنی ہے؟ کرسی سے مراد بیٹھنا نہیں، کرسی سے مراد طاقت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان زمین سے بڑی ہے وہ طاقت۔ اس کے بعد سمندر ہے، اور سمندر کے اوپر عرش ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ نہیں ہے کہ عرش پہ پھر اوپر کرسی ہے، یوں نہیں ہے، کرسی نیچے ہے۔ یعنی حکمرانی کی جگہ جو جس جگہ سے فرشتے اپنے احکامات وصول کرتے ہیں، اس کے بعد سمندر ہے، سمندر کے اوپر عرش ہے۔ تو اتنی بڑی جو اقرب المخلوقات ہے، اکبر المخلوقات ہے، یہ مخلوق جو زمین سے بڑی، آسمان سے بڑی، فضا سے بڑی، سب کچھ سے بڑی، کرسی سے بڑی، سمندر سے بڑی، یہ مخلوق پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، تو باقیوں پر بطریق اولا قبضہ ہے۔ یہ مراد ہے کہ اتنی بڑی مخلوق پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ کیوں؟ جب طاقت بتائی جاتی ہے پھر بڑی چیز بتاتے ہیں، چھوٹی نہیں۔ قاری صاحب کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ تو جب قاری صاحب اپنی طاقت بتائیں گے کیا کہیں گے؟ میرے پاس یاماہا موٹر سائیکل ہے۔ وہ طاقت میں کہیں گے میں ہیلی کاپٹر کا بھی مالک ہوں، ہیلی میرے پاس ہے۔ تو جب ہیلی آ جائے گا تو سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو اللہ نے طاقت کا اظہار میں فرمایا ثم استوى علی العرش، زمین پر، آسمان پر، فضا پر، چرند پرند درند پر، اور اس طرح دریا، سمندر، پہاڑ پر اللہ کا قبضہ ہے، تو عرش پر بھی اللہ کا قبضہ ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ مراد ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہا یہ کہ اگر اللہ عرش پہ ہے تو بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو عرش پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، فضا پر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ لیکن صرف عرش پہ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر یہ صرف عرش ہے، اس پر کوئی چیز رکھیں تو 3 چیزیں ہوں گی، یا تو اس کے برابر ہوگی، یا اس سے چھوٹی ہوگی، یا اس سے بڑی ہوگی۔
اگر نعوذ باللہ آپ اللہ کو صرف عرش پہ مانتے ہیں تو اللہ یا تو عرش کے برابر ہوں گے، تو محاذات آنا بھی اللہ کے وصف میں نہیں ہے۔ اللہ پاک کے معاملات میں غلط ہے بات کہ اللہ کسی کے محاذات آ گئے۔ اگر اللہ اس سے بڑے ہو جائیں تو پھر رب کی ذات میں تجزی لازم آتی ہے کہ آدھا جز ادھر ہے آدھا جز ادھر ہے، اور تجزی سے اللہ پاک ہے۔ اور اگر اللہ اس سے چھوٹے ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا کہ اللہ ہر سے بڑا ہے۔ تو تینوں صورتیں غلط ہیں، لہٰذا اللہ ہر جگہ ہے۔ کیسے ہے؟ عقل سے ماورا ہے۔ بس اس لیے صرف عرش پہ ماننے کا نظریہ اور عقیدہ یہ اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اور اس پر ایک بہترین سوال آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، تو چاہے زمین ہو نہ ہو تو اللہ ہر جگہ ہے، آسمان ہو نہ ہو اللہ ہر جگہ ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں اللہ صرف عرش پہ ہے، ان کو کہو عرش کب سے ہے اور اللہ کب سے ہے؟ عرش مخلوق ہے، ازل سے تو نہیں ہے نا، بعد میں بنی ہے۔ اور اللہ خالق ہے، ازل سے بھی ہے، ابد میں بھی ہے۔ نہ اللہ کے ازل کوئی ہے، نہ اللہ کے ابد کوئی ہے، نہ ابتدا کوئی ہے، نہ انتہا کوئی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ تو ایسی چیز ہے۔ تو پھر جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا؟ دادے جی سے بھی بیعت کر کے کوئی آ جائے تو اس سوال کا جواب وہ نہیں دے پائے گا کہ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا۔ تو بھائی جب عرش نہیں تھا اللہ ہر جگہ تھا، آج عرش ہے اللہ پھر بھی ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر اتنے قریب ہو تو نظر کیوں؟ ادھر آؤ چندہ، ادھر آؤ، میں شرمندہ کرنے کے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں، ادھر بیٹھو۔ آپ یہ سوال ایک بار پھر کریں نا تاکہ ناظرین بھی سنیں اور وہ کہیں کہ سوال ہوئے، ورنہ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنی طرف سوال بناتے ہیں۔ آپ ایک بار اونچا کریں، یہاں آواز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اگر اللہ پاک کی ذات اتنی قریب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جزاک اللہ، کیا زبردست سوال ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا نام کرتے کیا ہیں؟ کون سے درج؟ موقوف علیہ، یعنی مشکات میں۔ یہ مولوی بننے سے 1 سال 1 year از ریمیننگ، 1 سال رہ رہا ہے۔ بھائی بلال کا سوال ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن میں ہے کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ نظر کیوں نہیں آتے؟ بیٹا اللہ قریب نہیں ہے، اقرب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، قریب نظر آتا ہے، اقرب نظر نہیں آتا۔ نہیں سمجھے؟ ایک ہوتے قریب، ایک ہوتے اقرب، زیادہ قریب۔ تو زیادہ قریب چیز نظر نہیں آتی۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے قریب ہوں۔ آپ کو اپنی آنکھ کی پلکیں نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کے اقرب ہے۔ دنیا کے کسی بندے کو اس کی اپنی آنکھ کی پلکیں نظر نہیں آتی، آئی لشز یہ نظر نہیں آتی ہمیں، کیوں؟ یہ زیادہ قریب ہے۔ قریبی چیز نظر آتی ہے، زیادہ قریب جو اقرب ہو وہ نظر نہیں آتا۔ تبھی خدا نے اسی لفظ میں دوسری آیت میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، سورۃ واقعہ میں ہم آپ کے زیادہ قریب ہیں تبھی تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے تو کرو جی۔ عید میلاد النبی کے بارے میں کیا؟ 14 اگست مناتے ہیں، عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ اس پہ خوشی ہے پاکستان بننے میں، آپ علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی نہیں ہے آپ کو؟ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی کی خوشی تم منع کرتے ہو، 14 اگست کی خوشی مناتے ہو، وجہ؟ شیخ الاسلام دامت برکاتہم اس کا جواب دے چکے ہیں، میں ان کے بعد کیا کہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ دیکھو یہ جو 14 اگست کا ایونٹ ہے یہ ہم ثواب کے طور پہ کرتے ہیں یا اپنے ایک ملکی قوم کے نام کے طور پہ کرتے ہیں؟ اور جو عید میلاد النبی کا ایونٹ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ثواب کے لیے یا ویسے یاد کے لیے؟ تو جو چیز ثواب کے لیے کی جائے اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، نہیں سمجھ؟ یہ ہم نے تپائی آگے رکھی ہے سرخ رنگ کی ہے، ہم نے ثواب کے لیے ضرورت کے رکھی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نہیں یہاں سرخ رکھنا ثواب ہے تو مجھے پھر دلیل دینی ہوگی۔
تو عید میلاد النبی اگر آپ ثواب کی نیت سے مناتے ہیں، کیونکہ حضور نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تو آپ کو پھر ثبوت دینا ہوگا کہ اس کے ثواب کا ثبوت دکھاؤ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور 14 اگست تو ہم مناتے ہیں، وہ اپنے ملک کی تہوار کا ایک دن مناتے ہیں، اس کے لیے ثواب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت کی قدر کے طور پہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی 14 اگست منائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ منائے تو کافر نہیں بنتا وہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں یہ لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی نہ منائے وہ بے ایمان ہے، حضور کا گستاخ ہے، اعوذ باللہ، تو یہ بات غلط ہے بھائی، نمبر 1۔ نمبر 2، 14 اگست ہم کب سے مناتے ہیں؟ 14 اگست 1947 سے، بلکہ 1948 سے مناتے ہیں کہ سال پورا ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1948 سے منا رہے ہیں، تو اگر یہ منانا دین کا حصہ ہوتا تو شروع سے ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ دو عید میلاد النبی دین کا حصہ نہیں ہے اس لیے شروع سے نہیں ہے، میں کہوں گا تمہارا یہ منانا جائز ہے، لیکن تم کہو تو صحیح نا، تم تو کہتے نہیں حضور نے منایا، صحابہ نے منایا۔ ایک چاچے نے ہمیں کہا حضور نے بھی اس دن عید میلاد النبی منائی، اس دن حضور نے روزہ رکھا، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تو حضور نے روزہ رکھ کے عید میلاد منایا۔ میں نے کہا کل سے پیدل مخلوق، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ تو بدھو کھاتا لگا کے ہمیں کہہ رہا ہے جی عید میلاد النبی حضور نے منایا، تو حضور نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے عید نہ مناؤ۔ تو اس دن روزہ رکھ تو تیرے حلوے ضائع ہو جائیں گے، تو اس دن روزہ ہی نہیں رکھ، روزے والی ترتیب تھی تو وہ کر لیتا۔ تو بھائی اسلام میں عیدیں کل 2 ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا جمعہ بھی تو عید ہے، میں نے کہا بھائی جس کی شادی ہو جائے اسے کہتے ہیں عیدیں ہی عیداں نے، تو پھر وہ کیا کریں گے، 5ویں عید منائے گا؟ تو بھائی کوئی عید ہونا اور ہے اور کسی کا عید ہونا اور ہے، نہیں سمجھے؟ آپ تو میرے بھائی کی طرح ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا میری بہن سے پردہ نہیں ہے؟ بھائی بھائی اور ہے، بھائی کی طرح اور ہے، عید اور ہے، عید کی طرح اور ہے، عیدیں 2 ہیں، عید کی طرح ہونا ہر خوشی ہے۔ وہ کون سا بے ایمان ہے جس کو حضور کے آنے پہ خوشی نہیں ہے؟ حضور کے آنے پہ خوشی ہونا ہر مسلمان کے دل اقدس کی مراد ہے، لیکن خوشی منانا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ تو خوش ہونا یہ تو ہر مسلمان خوش ہے حضور کی آمد پہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لیکن خوشی منانے کے لیے ایونٹ کے ثبوت آپ کو دینے ہوں گے۔ ایک نے کہا حضرت جبرائیل آئے اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگایا اور خوشی منائی۔ میں نے کہا تو بھی ذرا جا کے لگا نا کعبے پہ جھنڈا، جھنڈا تو نہ گھین کے، تو ڈنڈا تیرے نال چاونا ہے، ڈنڈا ان نے تیرے سے پہ اٹھانا اور جھنڈا لے لینا ہے، تو خدا کا نام مانو۔ ایسی باتیں دنیا میں کرو جو دلیل، حضور کے آنے پہ خوشی ضرور ہے لیکن خوشی منائیں گے اس کو دین کہیں گے تو ثبوت چاہیے، جو ثبوت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔